دیکھیں، حدیث کے مطابق نیل اور فرات یہ دونوں دریا چھٹے آسمان کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ یہ تو پچھلی 4 قسطوں میں کلیئر ہو گیا، لیکن ان دونوں میں سے ایک دریا دوسرے کی نسبت ہمارے لیے تھوڑی سی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے دریائے فرات۔ ایسا اس لیے کیونکہ اس دریا میں سے آگے چل کر قیامت کی ایک نشانی نے ظاہر ہونا ہے، اور وہ یہ کہ دریائے فرات میں سے عنقریب سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو سونے کا وہ پہاڑ دکھاؤں، پہلے میں آپ کے سامنے 9 صحیح احادیث کی ایک سمری، ایک خلاصہ رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ایگزیکٹلی ہونا کیسے ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوگا۔ یہ 9 احادیث صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، مسند احمد اور مشکات شریف میں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگ اس کے متعلق سنیں گے تو وہ اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو لوگ اس پہاڑ کے قریب موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے باہر سے آنے والوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب کا سب سونا لے جائیں گے، اور اس طرح ان دونوں پارٹیز کے درمیان اس پہاڑ کی وجہ سے ایک لڑائی شروع ہوگی۔ یہ لڑائی اس قدر شدید ہوگی کہ اس میں لڑنے والے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، حالانکہ لڑنے والا ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میں بچ جاؤں، لہٰذا سن لو کہ تم میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہو وہ اس پہاڑ میں سے کوئی بھی چیز نہ لے۔ اوکے، یہ واقعہ ہونا ابھی باقی ہے، اور کئی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے پہاڑ والی یہ نشانی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا ہے، اس سے منع کر دیا ہے کہ دیکھو اس پہاڑ میں سے کوئی بھی چیز نہ لینا، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہاڑ کے متعلق خود کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ جب تک ہم اس پہاڑ کو سمجھیں گے نہیں، اسے پہچانیں گے نہیں، ہمارا اس سے بچنا مشکل ہوگا۔ اور اس پہاڑ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنا ضروری ہوں گے۔ پہلا سوال کہ کیا وہ پہاڑ واقعی سونے کا بنا ہوگا، یا پھر یہ صرف ایک ایلیگوری ہے، ایک تمثیل ہے، یعنی کیا دریا سے نکلنے والی کسی بہت قیمتی چیز کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یا واقعی یہ ایک ایکچول سونے کا پہاڑ ہوگا۔ دوسرا سوال کہ سونے میں ایسی کیا خاص بات ہے، وائی گولڈ، سونا اتنا اہم کیوں ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ گولڈ کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ تیسرا سوال کہ اس وقت بھی تو دنیا میں 2 لاکھ ٹن سے زیادہ وزن کا سونا موجود ہے، لیکن اس پر تو لوگ نہیں لڑ رہے، تو پھر تب اس پہاڑ کے سونے میں ایسا کیا خاص ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے اتنا دشمن ہو جائیں گے کہ 99% لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ اگر آپ ان تینوں سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو پھر چلیں میرے ساتھ آج ایک ایسے سفر پر کہ جہاں ہم سونے سے بنی دنیایں دیکھیں گے، اور جب ہمارا یہ سفر مکمل ہوگا تب شاید آپ کی آنکھیں بھی سونے کی چمک سے دمک رہی ہوں گی۔ ہمارا پہلا سوال کہ کیا وہ پہاڑ واقعی سونے کا بنا ہوگا، یا پھر یہ صرف کسی قیمتی چیز کے ساتھ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اگر بات تشبیہ کی ہو تو ذرا سوچیں کہ دریاؤں میں سے ایسا کیا نکلتا ہے کہ جو انتہائی قیمتی یا پھر ویلیویبل ہوتا ہے۔ جب بھی دریاؤں میں سے نکلنے والے ریسورسز کی بات کی جائے تو ذہن میں سب سے پہلا نام آتا ہے دریا پر بنائے گئے ایک ڈیم کا۔ دریاؤں پر باندھے گئے بڑے بڑے بند کہ جن سے نہ صرف ویلیویبل بجلی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے شہر، ہماری انڈسٹریز اور ہمارے کاروبار چلتے ہیں، بلکہ ڈیم سے آس پاس کی زمین اور فصلوں وغیرہ کو پانی بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دریاؤں پر بنے ڈیمز کسی ملک کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے، اور اسی لیے میں نے کچھ مسلم سکالرز کو یہ بات کہتے بھی سنا ہے کہ فرات سے نکلنے والا وہ پہاڑ دراصل کوئی بہت بڑا ڈیم ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ پہاڑ ایک ڈیم ہو سکتا ہے۔ 1983 میں دریائے فرات پر ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور یہ ایک اتنا میگا پروجیکٹ تھا کہ اسے مکمل ہونے میں تقریباً
10 سال لگ گئے تھے، اور یہ پروجیکٹ تھا دریائے فرات کے ترکی والے حصے پر بننے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم، دی اتا ترک ڈیم۔ جب اتا ترک ڈیم بنا تو اس وقت یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ڈیم تھا۔ اب تو اتا ترک سے بھی بہت بڑے بڑے ڈیمز بن چکے ہیں، لیکن آج بھی اتا ترک ڈیم دنیا کے سب سے بڑے واٹر پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی اتا ترک ڈیم 2500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ بائی دی ویز آپ کو پرسپیکٹو کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اتا ترک ڈیم کے مقابلے میں ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا ڈیم کی پروڈکشن کیپیسٹی 1500 میگا واٹ ہے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کہ جو چائنا میں بنا ہوا ہے، تھری گورجز ڈیم، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے۔ بلکہ چائنا والا ڈیم تو اتنا بڑا ہے کہ جب اس کی 32 ٹربائنز سٹارٹ ہوئی تھیں تو اس وقت اتنی طاقت پیدا ہوئی تھی کہ اس نے ہماری دنیا کے گھومنے کی سپیڈ کوئی 0.06 سیکنڈز سلو کر دیا تھا۔ بہرحال اتا ترک ڈیم سے آج بھی 2500 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے 9.5 لاکھ ہیکٹیئر زمین کی فصلوں کو بھی پانی مل رہا ہے۔ اگر سادہ زبان میں بات کروں تو واقعی یہ ڈیم ترکی کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے، لیکن آج اس ڈیم کو بنے ہوئے 30 سال گزر چکے ہیں، مگر آج بھی کوئی اس پر لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی اس پر قتل ہو رہا ہے۔ بلکہ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے دنیا کے دوسرے بڑے بڑے واٹر پروجیکٹس کو بھی اسٹڈی کیا تھا، اور دیکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 57,000 سے زیادہ ڈیمز بنے ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی ڈیموں